ایک شخص کی بیوی اس سے ہر بات میں بحث کرنے کی عادت تھی۔ ایک دن وہ شخص ایک بزرگ کے پاس گیا اور ان سے اس بات میں مشورہ کیا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، اپنی بیوی کو کبھی بھی بحث کر کے جیتنے کی کوشش مت کرو، بلکہ اسے اپنی مسکراہٹ سے شکست دو۔ اس شخص نے اگلے روز سے ہی بزرگ کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بیوی چند دن تک تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، آج کل بہت ہنس رہے ہو، لگتا ہے تمہارا بھوت اتارنا پڑے گا۔ ایک صاحب ڈاکخانہ گئے اور پوسٹ ماسٹر سے کہنے لگے، میری بیوی گم ہو گئی ہے، میری مدد کریں۔ پوسٹ ماسٹر، اندھے، پولیس اسٹیشن چلے جاؤ، یہ ڈاکخانہ ہے۔ اس نے معصومیے سے کہا، معاف کیجیے گا، خوشی میں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہاں جاؤں۔ No. پرفیکٹ بیوی نہ کبھی تنگ کرتی ہے، نہ کبھی جھوٹ بولتی ہے، نہ کبھی دھوکہ دیتی ہے، نہ کبھی شک کرتی ہے، نہ کبھی اونچی آواز میں بات کرتی ہے، نہ کبھی شوہر سے بیجا فرمائشیں کرتی ہے، نہ کبھی تانے دیتی ہے، نہ کبھی بات کا بتنگڑ بناتی ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ نہ ہی اس دنیا میں پائی جاتی ہے۔ No. ساس نے نئی نویلی دلہن کو سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو بہو، میں اس گھر کی وزیر اعظم ہوں، تمہارا سسر وزیر داخلہ ہے، تمہارا شوہر یعنی کہ میرا بیٹا وزیر فراہمی ضروریات خوراک ہے، تمہاری نند یعنی کہ میری بیٹی وزیر منصوبہ ہے، تم کون سا محکمہ لوگے؟ بہو، ماں جی، میں تو اپوزیشن میں رہوں گی اور آپ کی حکومت نہیں چلنے دوں گی۔ No. شیخ صاحب کے گھر ایک دیسی گھی کا ڈبہ تھا، مگر کسی کو کھولنے کی اجازت نہیں تھی۔ کھانے کے ٹائم ہر فرد ڈبے کے اوپر سے روٹی چوپڑ لیتا اور یہی سلسلہ چلتا رہا، اور شیخ صاحب فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے نے وہ ڈبہ الماری میں رکھا اور تالا لگا دیا اور کہا، اگے تو روٹی اس تالے نہ رگڑنی ہے، اے ہن ابا جی والیاں موجاں ختم۔ No. ایک سردار سکھ ٹرین کی کھڑکی سے بولا، یہ کون سا اسٹیشن ہے؟ باہر سے آواز آئی، تھلے آ کے دیکھ لے چولا، ایڈا تو نواب، سرکاری نلکے ورگا تیرا نک ہے، ڈڈو چارجر ورگا تیرا منہ ہے، سر تے پگ انج بنی ہے جویں جواں نوں دم دیتا ہوئے۔ سردار، او اچھا، فیصلہ آباد آ گیا۔ No. دنیا بھر کا گند، کچرا، کھلے چربی میں تلے فرائی کھانے، کالی پیلی سفید بوتلیں چڑھا کر پان گٹکا تمباکو کو نسوار چبا چبا کر جب بیمار ہو کر ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں تو دوائی کا نسخہ دیکھتے ہی سوال کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب، اس دوائی کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے نا؟ No. ایک آدمی جب اپنی سسرال سے بیوی لے کر چلنے لگا تو اس کی ساس نے اپنے داماد کو 100 روپیہ دیے، لیکن گھر پہنچتے ہی اس نے اپنی بیوی سے کہا، تیری ماں نے میری بےعزتی کی ہے، میں 150 کے کیلے لے کر گیا تھا اور اس نے مجھے 100 روپے پکڑا دیے۔ اتنا سن کر بیوی ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، تو مجھے لینے گیا تھا یا کیلے بیچنے گیا تھا؟ پپو لندن میں ڈبل سواری بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پپو بھاگتا واپس آیا، بولا، مرواؤ گے کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ No. شوہر اپنی موٹی بیوی سے، میں ایک فلم بنا رہا ہوں، تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی، ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر، تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی، ٹھیک ہے، لیکن فلم کا نام کیا ہے؟ شوہر، فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں۔ No. میرا ایک دوست چینی ہے، کل مارکیٹ میں اس سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے کہا، کم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب چینیوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، پہچانے ہی نہیں چاہتے۔ یہ سب سن کر تمہیں غصہ تو آتا ہوگا۔ وہ بولا، اس کا صحیح جواب تو کم ہی دے سکتا ہے، میں تو اس کی بیوی ہوں۔ No. بیوی، کیا کر رہے ہو؟ شوہر، عزت کی ڈور کو الجھنوں کی جکڑ اور شمالے سے آزاد کر رہا ہوں۔ بیوی، مطلب؟ شوہر، پجامے کے ناڑے کی گانٹیں کھول رہا ہوں۔ بیوی، ہوا میں محور پرواز ہو کر شکم پری لذت دہن کے لیے شیر منجمد شتاب لاؤ۔ شوہر، مطلب؟ بیوی، جلدی جا کر دہی لے آؤ تاکہ کھانا کھا سکے، ایڈا تو ایم اے اردو۔ ماموں بولے، اتنا بڑا بکرا ہے، ذبح کیسے کرو گے؟ ابو بولے، بکرا تو ذبح ہو جائے گا، اصل مسئلہ تو گوشت بانٹنا ہے، رشتہ داروں کی لسٹ لمبی ہے۔ No. بکرا عید پر خالہ آئی، بولی، اتنا مہنگا بکرا لیا ہے، کہیں تمہارا نکاح تو نہیں کروا رہے؟
ابو بولے نہیں خالہ، ابھی بکرا ہی ذبح کر رہی ہیں، رشتہ دار بعد میں۔ میاں بیوی آرٹ گیلری میں گئے، وہاں شوہر نے ایک پینٹنگ دیکھی جس میں لڑکی کے جسم پر صرف درخت کے پتے تھے۔ شوہر کھڑا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ پاس کھڑی بیوی جل کر بولی اب آگے چلیں یا آندھی آنے کا انتظار کرو گے؟ No. ڈرائیونگ ٹیسٹ کے دوران محترمہ سے سوال۔ آفیسر: آپ کی ایک طرف پہاڑ، دوسری طرف دریا اور سامنے بچے آ جائیں تو آپ کیا کرو گے؟ خاتون: میں گاڑی پہاڑ میں مار دوں گی۔ آفیسر: آپ اس بار بھی فیل ہیں بھائی، پچھلی 3 بار سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بریک مارنی ہے، نہ چھلانگ مارنی ہے اور نہ چیخ مارنی ہے اور نہ پہاڑ میں مارنی ہے۔ ٹریفک حادثے میں زخمی ہو کر آنے والے نوجوان کو مرہم پٹی کے بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا یار، جب تمہیں پتا تھا کہ کار ایک اور چلا رہی ہے تو تمہیں کیا ضرورت تھی سڑک پر اس کے سامنے آنے کی؟ نوجوان نے حیرت سے کہا روڈ پر کب؟ میں تو پارک میں لیٹا ہوا تھا۔ رشتہ دیکھنے کی رسم میں لڑکی کے والدین نے لڑکے سے پوچھا کیوں بیٹا، کیا کرتے ہو؟ لڑکا: جی میں ایڈمن فیلڈ میں ہوں۔ لڑکی والے: بہت خوب، کس کمپنی میں؟ لڑکا: فیس بک پر 10 گروپس کا ایڈمن ہوں۔ بیوی کو غصہ آیا ہوا تھا، اس کا شوہر بس میں ایک خوبصورت لڑکی کے کافی قریب کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد خوبصورت لڑکی نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور بولی شرم، بے شرم، گھٹیا، تم نے مجھے چٹکی کاٹی۔ شوہر بیچارہ ہڑبڑا کر بیوی کی طرف مڑا اور پریشان ہو کر بیوی سے بولا قسم لے لو ڈارلنگ، میں نے اسے چٹکی نہیں کاٹی۔ بیوی: مجھے پتا ہے میں نے کاٹی ہے۔ No. شوہر بڑی دیر سے سڑک کنارے ایک بہت بڑے بل بورڈ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بورڈ پر خوبصورت ماڈل ایک فوم کمپنی کے میٹرس پر بیٹھی دکھائی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر بیوی سے نہ رہا گیا، بولی گھر چلیے، ایکسچینج آفر صرف میٹرس پر ہے۔ No. بیوی غصے سے: ہر سال بکرا 2 لاکھ کا لے آتے ہو اور مجھے عید پر نئے کپڑے بھی نہیں دلاتے۔ شوہر پیار سے: جان، بکرا صرف ایک بار ذبح ہوتا ہے، تمہاری خواہشہ روز قربانی مانگتی ہے۔ بیوی: اوہ، تو تمہیں لگتا ہے کہ میں بکرا ہوں؟ شوہر: نہیں، تم تو وہ کسائی ہو جو تنقید کی چھری سے روز میری قربانی کرتا ہے۔ شوہر: بکرا کیا خوبصورت ہے نا؟ بیوی: ہاں بالکل تمہاری طرح، تمہاری پہلی محبت کی طرح۔ شوہر: ارے نہیں، وہ تو تم ہو۔ بیوی: تو پھر بکرا ذبح ہوگا یا تم؟ بیوی: تمہارا بکرا تو کمزور لگ رہا ہے۔ شوہر: تمہاری دعاؤں کا اثر ہے۔ بیوی: میں نے تو بد دعا دی تھی کہ تم زیادہ خرچہ نہ کرو۔ شوہر: وہی تو پوری ہو گئی۔ صبر اور شکر دونوں ہی کا بڑا درجہ ہے۔ صبر مصیبت کو ختم کرتا ہے اور شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اس لیے ایمان والو، اگر بیوی میکے گئی ہو تو شکر کرو، اور اگر گھر پر ہے تو صبر کرو۔ No.